پارہ نمبر 11 سورہ التوبہ آیت نمبر 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقو ڈرو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ ایمان والے تو ڈرتے ہیں نا اللہ سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ وَکُونُوا، اور ہو جاؤ، ساتھ الصادقین، سچے لوگوں کے، جو سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ رہو اور اللہ سے ڈرو۔ کیا ہوتا ہے ساتھ رہنے سے سچے لوگوں کے؟ جس صحبت میں ہم رہتے ہیں اس صحبت کا ہم پر اثر ہوتا ہے۔ ہم اگر جھوٹوں کے ساتھ رہتے ہیں تو دھیرے دھیرے کر کے ہم بھی جھوٹ بولنے لگتے ہیں، لیکن ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم بھی سچ بولتے ہیں، اور سچ بولنے کی وجہ سے ہی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ تینوں صحابہ کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اہل ایمان کو کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ یعنی جو ان کا واقعہ تھا، ان کا یہ سب قرآن بنا دیا نا، اس کو قرآن میں نازل فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے مومنوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقوی ہوگا، یعنی اللہ کا خوف ہوگا، وہ سچا بھی ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لو اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ یعنی جو سچ بولے گا اس کے اندر تقوی ہوگا، اور جو جھوٹ بولے گا جھوٹ بولے گا تو تقوی کیسے ہوگا نا؟ اللہ کا ڈر کیسے ہوگا جب بھی تو وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ منافقت کی صفت ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ منافقین بولتے ہیں۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن بول ہی نہیں سکتا جھوٹ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہیوں کا ظہور ہو سکتا ہے، کچھ اور کوتاہیاں وہ ضرور کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ دوسری کوتاہیاں تو اس سے ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ سچے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص صحابہ ہیں۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو۔ جو پیغمبر تھے وہ بھی صالحین کا ساتھ مانگتے تھے نا۔ آپ جو پیغمبروں کی دعائیں پڑھیے تو اس میں وہ کہتے ہیں صالحین کا ساتھ دے ہمیں اللہ۔ تو صالحین کون ہوتے؟ جو نیکی کرتے، جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو جب جن لوگوں کے ہم ساتھ رہتے ہیں پھر ہم دھیرے دھیرے کر کے انہی کی طرح ہونے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو سچ بولو گے۔ سچا انسان کون ہوتا ہے؟ سچا انسان وہ ہے جس کی نیت صاف ہو، جس کا قول اور فعل سچا ہو، یعنی جو اس کے دل میں ہو وہی اس کی زبان پہ ہو۔ یہ ہوتی ہے سچائی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دل میں تو آپ کے کچھ اور ہے اور زبان سے آپ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سچائی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی باتیں جانتے ہیں۔ یہ منافقت ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے۔ جو سچا ہوتا ہے انسان، اس کے جو دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے، یعنی دل میں اخلاص ہو، جو کام کرے اللہ سے ڈرتے ہوئے پورے صاف دل سے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، جو کہے وہی کرے، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، جو اس کے کام سے بھی ظاہر ہو، یعنی پھر اس کے عمل بھی ویسے ہی ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو اور عمل کچھ ہو، ایسا نہیں ہو۔ سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ یہ سب ان کی سچائی کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے مومنوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کے اندر تقوی ہوگا، یعنی اللہ کا خوف ہوگا، وہ سچا بھی ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لو کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ اور بھی جگہ اللہ نے قرآن میں ایمان لانے والوں کی سچائی کا ذکر کیا۔
سورہ نمبر 49 آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، اور جنہوں نے اپنے مال اور دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ پھر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 8 میں فرمایا، ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں سے، مال فے کی بات ہو رہی ہے، جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کیا گیا، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچائی پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی مہاجرین کی۔ اب یہاں کعب بن مالک کا بیان ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام مجھ پر یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، ورنہ میں بھی جھوٹ بول کر ہلاک ہو جاتا جیسے دوسرے لوگ ہلاک ہوئے۔ تو یہ سچائی ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، سچ کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ کہتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر تھی انعمت علیہم، اس میں پڑھا تھا نا، سورہ نساء کی آیتیں، کہ جو صدیق ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ انعام کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا انعمت علیہم، تو انہی لوگوں پر انعام ہوگا۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، بندہ جھوٹ کہتا رہتا ہے اور اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ بہت جھوٹا ہے یہ انسان۔ اور جھوٹ جو ہے وہ اور مومن، یہ دو صفت، ایمان اور جھوٹ ایک ساتھ نہیں رہ سکتا ایک دل میں۔ جھوٹ منافقت کی نشانی ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے۔ جب ہمیں ڈارک پتہ ہوگا تبھی ہمیں جو ہے وہ جو وائٹ ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جھوٹ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بچے سے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں پھر نہ دی تو یہ جھوٹ ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا جن کا ہم خیال بھی نہیں رکھتے، لیکن یہ جھوٹ ہوگا۔ اگر آپ چھوٹے بچے سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو سے فرشتے اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، یعنی فرشتے برداشت نہیں کر پاتے۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک بار انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، یعنی جھوٹ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ انسان برباد ہو گیا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جھوٹ عبادت کے ثواب کو برباد کر دیتا ہے۔ ارشاد مبارک ہے، روزے دار جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اگر وہ روزہ رکھے ہوئے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ یہ ہیں، پہلا شرک، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی، تیسرا جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ یہ بہت بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ 3 آدمیوں کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا۔ پہلا بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا غریب گھمنڈی۔ یعنی آپ غریب ہیں پھر بھی آپ کو بہت زیادہ غرور ہے اپنے اوپر۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکبر الکبائر یہ ہیں، یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہ یہ ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا، چوتھا جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ نیکی سچ کی طرف لے جاتی ہے اور سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا قصد کرتا ہے، یعنی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا، وہ اللہ کے یہاں صدیق، یعنی بہت زیادہ سچا لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ جب آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا ہے تو اللہ کے یہاں کذاب، یعنی بہت زیادہ جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جھوٹی خبر پھیلانے والے کو عالم برزخ میں قیامت ہونے تک یہ سزائیں دی جائیں گی، یعنی قبر میں اس کو عالم برزخ جو ہوگا، جو ٹائم پیریڈ ہے، جو مر جاتا ہے انسان اور آخرت کے بیچ کا جو ٹائم پیریڈ ہے، ایک طرف ایک جبڑے کے اندر تک کی جگہ خنجر سے چیری جا رہی ہوگی، اسی سمت کے نتنے نوسٹرل سے اندر تک کی جگہ چیری جاتی رہے گی، اسی طرف کی آنکھ سے گدی تک کی جگہ چیری جاتی رہے گی، اتنا یہاں سے پورا چہرہ چیرا جائے گا اس کا۔ پھر دوسری سمت سے یہ تینوں جگہیں چیری جاتی رہیں گی۔ اس دوران پہلی سمت والی جگہ درست ہو جائے گی، اسے دوبارہ چیرا جائے گا، ایک طرف سے چیرا جائے گا، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر دوسری طرف چیرا جائے گا، بس یہی ہوتا رہے گا اس کے ساتھ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، گزشتہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے، اس سے مراد جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہمارا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو اپنے پہلو پر لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک اور شخص، یعنی فرشتہ، لوہے کا خنجر لیے کھڑا تھا، جو اس کے چہرے کے ایک طرف آ کر اس کا جبڑا گدی تک چیر دیتا، پھر اس کے نتنا گدی تک چیر دیتا اور اس کی آنکھ گدی تک چیر دیتا، پورا اس کا چہرہ جو تھا چاروں طرف سے چیر رہا تھا وہ فرشتہ۔ پھر چہرے کی دوسری طرف آتا اور اس طرف بھی یہی کچھ کرتا، جب تک وہ ایک طرف چیرتا اتنی دیر میں دوسری طرف صحیح ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا، پھر وہ اسے چیرتا، پہلی والی سمت صحیح ہو جاتی۔ میں نے دونوں سے پوچھا، اس کا کیا جرم ہے جسے میں دیکھتا ہوں؟ دونوں نے جواب دیا، وہ شخص جس کے جبڑے سے گدی تک، نتنے تک گدی تک، آنکھوں سے گدی تک فرشتہ چیر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو صبح کے وقت گھر سے ایک جھوٹی خبر بنا کر لوگوں کو بتاتا تھا اور وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ کوئی بھی غلط حدیث اور کوئی بھی غلط بات جو ہے ہمیں، جسے ہم واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ شیئر کر دیتے ہیں، تو وہ بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ معمولی سا جھوٹ بھی اللہ کے یہاں قابل گرفت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے کہا، ادھر آ، میں تجھے کوئی چیز دوں گا۔ میری ماں نے کہا، ادھر آ، میں تجھے کوئی چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا، تم اسے کیا دینا چاہتی تھیں؟ میری ماں نے کہا، میں اسے کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے فرمایا، سنو، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھ دیا جاتا۔ یعنی تم چھوٹے بچے کو اس طرح سے بلا رہی ہو، اگر تم کچھ نہ دیتی تو جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ جھوٹ بولنا نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یعنی منافقت کی ایک جو ہے علامت ہے نا جھوٹ بولنا۔ منافقین جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق میں سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی. یہ سب اخلاق کی چیزیں ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے تھے ایسے لوگوں سے جو جھوٹ بولتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ برے اخلاق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی. جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس وقت تک اپنے دل سے بھلا دیتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. جھوٹ بولنے سے کمائی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. حضرت حکم بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والے اور خریدنے والے کو اس وقت تک سودا ختم کرنے کا اختیار ہے جب تک جدا نہ ہو. اگر دونوں اپنے معاملے میں سچ بولیں گے اور جو کچھ عیب مال تجارت میں ہو بیان کر دیں گے تو اس سودے میں انہیں برکت دی جائے گی، اور اگر عیب چھپائیں گے، یعنی کوئی چیز عیب دار ہے اس کو جھوٹ بول کے بیچ دیا تو سودے سے برکت ختم کر دی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جھوٹ بولنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی بلیک ہو جاتا ہے دل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدمی جب مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جھوٹ بولتے بولتے سارا دل سیاہ یعنی بلیک ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں شمار ہونے لگ جاتا ہے. پھر نیکسٹ، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے سراسر ہلاکت اور بربادی ہے. یعنی جھوٹ بول کر ہنساتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ بھی منع ہے اسلام میں. حضرت معاویہ بن بحث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے، کیونکہ ایمان اور جھوٹ یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یا تو ایمان ہوگا یا تو جھوٹ ہوگا. اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے. جو منافقین ہوتے ہیں ان کی صفت ہے جھوٹ بولنا. ایک مومن جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا.